والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ لیکن پھر اس کے لیے بہت سارے ارکان چاہیے مجھے۔ ایک آیت کریمہ میں نے تصوف کے حوالے سے یہ پڑھی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ تصوف صرف صوفی ازم ہے، کسی صوفی نے یہ نام ایجاد کر دیا، لیکن قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ رب فرماتا ہے۔ اور آگے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بلند آواز سے کہہ دیں۔ رب تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہاں لیعبدون سے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ لیعرفون ہے، جس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جنوں اور انسانوں کو رب نے اپنی پہچان کے لیے، رب کو پہچاننے کے لیے پیدا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور جو رب کی پہچان رکھتا ہے نا، اس پہ ایک اور جملہ میرے ذہن میں آتا ہے، اگر بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ مکے کے کافر حضور علیہ السلام کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وہ یہودی اس طرح حضور کو پہچانتے تھے، رب نے قرآن کے اندر مثال دیا ہے، اس طرح حضور کو پہچانتے تھے جس طرح باپ یا ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے کہ بچے ایک شکل کے کھڑے کر دینا، ماں اپنے بچے کو پہچان جائے گی۔ اور اس سے یہ بھی بتاتا چلوں، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے، کیا بات ہے۔ لیکن رب قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ وہ یہودی حضور کو پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں۔ حضور کو مکے کے کافروں نے جانا، صادق امین پہچانا بھی، لیکن دل سے مانا نہیں ہے۔ اسی طرح جو اہل محبت بیٹھے ہیں، اہل معرفت بیٹھے ہیں، اہل عقیدت بیٹھے ہیں، کسی کو چاہنے والے ہیں، کوئی پیر سیال کو چاہنے والا ہے، کوئی سلطان بہو سرکار کو چاہنے والا ہے، کوئی میرے حکیم سرکار کو چاہنے والا ہے، جب تک آپ دل و جان سے مانیں گے نہیں، آپ کو فیض پہنچ سکتا نہیں ہے۔ پہچانتے تو وہ بھی تھے، جانتے بھی تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اسی لیے جب بھی کسی پیر کے در پہ آئیں، جب جان سے آپ مانیں گے نہیں، دل و جان سے اپنی جان ان پہ قربان نہ کر دیں گے، اپنا سب کچھ ان کے حوالے نہ کر دیں گے، آپ کو فیض نہیں لگ سکتا۔ تو حضرات، رب نے قرآن کے اندر تصوف کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے بے شمار، اور رب نے قرآن کے اندر یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی مجھ سے دور ہو جائے گا نا، مرتد ہو جائے گا، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو مجھ سے محبت کرے گی، میں اس سے محبت کروں گا۔ اور یاد رکھنا، اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، رب کو صرف اپنا معبود نہ مانو، رب کو صرف اپنا معبود نہ مانو کہ وہ ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے، رب کو اپنا معبود بھی بناؤ۔ جب تم رب کو اپنا معبود بنا لو گے، پھر تمہارا جو تن ہے وہ عرشی ہوگا، آپ کا من فرشی ہو جائے گا، آپ کا تن فرشی ہوگا، آپ کا من عرشی ہو جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، اور ہم لوگ جو اپنے اپنے جہاں ہماری عقیدت ہے، ہماری بیعت ہے، ہم آتے ہیں، یہاں آنا کوئی ہمارا رسم و رواج ہے، 10 سال کے بعد آنا چاہیے؟ بھائی، جہاں آپ نے بیعت کی ہے وہاں جتنی مرتبہ آپ جا سکتے ہیں، جتنی مرتبہ آپ جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ فیض ملے گا، آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی۔ اس حوالے سے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور کے صحابی ہیں حضرت حنظلہ، گلی میں دوڑ کے آ رہے ہیں اور اپنے زبان سے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، حنظلہ منافق ہو گیا، یا رسول اللہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر ملتے ہیں، آپ نے سہارا دیا، حضور کے در پہ لے کر آئے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ آ کر بھی حضرت حنظلہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نہیں حنظلہ کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ ہم جب آپ کے در پہ آتے ہیں آپ سے جنت کی بات سنتے ہیں تو جنت کے نظارے دیکھتے ہیں, رب کی بات سنتے ہیں تو رب کے جلوے دیکھتے ہیں, لیکن جب ہم گھروں کو جاتے ہیں وہ ہماری وہ جو حالت ہے وہ کیفیت ہے وہ نہیں رہتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کیفیت میں رہنا چاہتے ہو, اسے حالت کہتے ہیں, اس حالت میں رہنا چاہتے ہو تو صبح و شام میرے در پہ آیا کرو. اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ کے جو ولی کامل ہوتے ہیں, ان کے در پہ جب بندہ آتا ہے تو یہاں صرف رسم و رواج نہیں ہوتا, اسے کچھ نہ کچھ ملتا ہے, اسے فیض ملتا ہے, اس کی بیٹری چارج ہوتی ہے, اور جو نزدیک والا ہے وہ بار بار آئے, جہاں بھی مرید ہے بار بار جائے, اور جو دور والا ہے کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو آئے نا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حارثہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کو تصوف کا درس دیا. میں صرف یہ آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, یہ نہ سوچنا کہ یہاں سے چل پڑا ہے یا بعد میں جو صوفیزم آیا صوفی نے یہ چلا دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے پوچھا ہے میرے صحابی بتا تو نے صبح کس حال میں کی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیفیت ایمان حقیقت ایمان میں نے صبح کیا ہے, میں نے حقیقت ایمان میں صبح کیا ہے. حضور نے پوچھا اے میرے صحابی تیری حقیقت ایمان کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا, دنیا کی محبت میرے دل سے نکل گئی ہے, میں رات کو رب کی عبادت کرتا ہوں اور پورا دن پیاسا رہتا ہوں, پورا دن پیاسا رہتا ہوں. یہاں پیاس سے مراد پانی کی پیاس نہیں ہے. اور رات کے جو نظارے وہ صحابی دیکھتے تھے نا, وہ رب کے جلوے, وہ جلووں کی پیاس صبح کو وہ تڑپاتی تھی کہ کب سورج غروب اور رات میں چلا جائے سارا منظر اور میں یہ عبادت کروں. یا رسول اللہ رات کو میں عبادت کرتا ہوں, دن کو میں پیاسا رہتا ہوں, اور اسی شدت پیاس کی وجہ سے انتظار میں رہتا ہوں کہ رات آئے میں رب کے حضور سجدہ ریز ہوں. اور یا رسول اللہ جب میں سجدہ کر کے اپنے سر کو اٹھاتا ہوں عرش کو دیکھتا ہوں تو عرش کے جلوے دیکھتا ہوں. یا رسول اللہ میں جنت کو جب دیکھتا ہوں تو جنتیوں کو جنت جانا دیکھتا ہوں, جہنمیوں کو جہنم جانا دیکھتا ہوں. اور یہ کیفیت تصوف ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی, اور یہ بھی یاد رکھنا یہ تصوف محنت سے نہیں ملتا, یہ کسی کی نظر سے ملتا ہے. تصوف کسی کی نظر سے ملتا ہے. وہ غار والا واقعہ علامہ صاحب ناشری پڑھ رہے تھے, اس رات تھکے تو نہیں ہو, آخری گال کر کے گال ختم کرنے, تھکے تو نہیں ہو. کیا بات حضرت صاحب, غار والی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہے, حضرت ابو بکر صدیق کی نظریں ہیں. کیا بات, اور یہ کیفیت تنہائی میں ملتی ہے, یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے غار حرا میں جا کر اس کیفیت کو کرتے ہیں, پھر غار ثور میں آ کر پھر حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ. لوگ کہتے ہیں نا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں جا رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں, کبھی چادر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رکھتے ہیں, سایہ کرتے ہیں. اور بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو سایہ تھا ہی نہیں, حضور جہاں جاتے تھے وہاں بدلی ہوتی تھی. سایہ کس بات کا کرتے تھے؟ بات یہ تھی کہ اس نظر نے حضرت ابو بکر صدیق کو فنا پہ رسول کا دیا تھا. اب مدینے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ غلام کون ہے, آقا کون ہے. جب حضرت ابو بکر, یہ معرفت کی باتیں ہیں, یہ کتاب کی باتیں نہیں ہیں. بلند آواز سے کہا جائے سبحان اللہ. اب حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتے تھے کہ یہ تذبذب کا شکار ہے, انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ان میں سے محمد کون ہے. آپ کبھی آگے ہو جاتے, کبھی پیچھے ہو جاتے, کبھی چادر حضور کے سر پہ کرتے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ غلام ہے اور یہ آقا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی جب مدینہ شریف میں گئے بعد میں تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضور اس طرح کھڑے ہیں, حضرت علی پیچھے سے آئے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں یا رسول اللہ. آپ نے پیچھے دیکھا کہ حضور ادھر ہے, جی میں نہیں ہوں.
کیوں یہ کیفیت کب ہو گئی تھی؟ اس نظر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر نے حضرت ابوبکر صدیق کو فنا پہ رسول کر دیا۔ تو یہ کمال نظر سے ملتا ہے۔ اور دیکھیں نا، پتھر کے اندر آگ تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ پہلے آپ تو ماچس آ گئی ہے نا، پتھر سے پتھر رگڑا کرتے تھے تو آگ نکلتی تھی، آگ تھی، لیکن رگڑ نے بتایا کہ پتھر کے اندر آگ ہے۔ اسی طرح ہر کسی کے اندر، بلال کے اندر بھی عشق تھا، عشق تھا، لیکن حضور کی نظر نے عشق کو بڑھایا۔ نظر ایک جو طالب ہوتا ہے نا، حضور سلطان صاحب نے فرمایا ایک نظر سے وہ جو سچا طالب ہوتا ہے اس کو اپنا مرشد کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، وہ اپنی محنت سے نہیں جاتا۔ لیکن میں جو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف مرشد جو ہے نا، اسی کے اندر پھر فنا فی رسول ہے، اسی کے اندر خلا فی اللہ ہے، لیکن وہ تب ہوگا جب آپ محبت کے ساتھ اپنے مرشد کا تصوف۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا الشیطان جاثب علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دلوں پر قبضہ جما لیتا ہے، جب وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے، جب وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب وہ انسان غافل ہوتا ہے تو انسان پھر وہ شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان غافل ہوتا ہے؟ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، آپ نے فرمایا کہ انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ ویسے شیطان کی کیا ضرورت نزدیک آئے؟ تو جب تصور مرشد جو ہوتا ہے نا، اس سے بندے کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ انسان غافل نہیں ہوتا، جب سوتا ہے تب بھی اس کے سامنے اپنے مرشد کی تصویر ہوتی ہے، اٹھتا ہے تب بھی اس کے سامنے مرشد کی تصویر ہوتی ہے، اور وہ انسان جب غافل نہیں ہوتا تو اس کی روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ کیفیت کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو میری بات کی سمجھ آئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کو نہیں آئی میری لیے دعا کر دینا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھانے کی ہوتی ہیں، پریکٹیکل کوئی آدمی نہیں بھی سمجھا سکتا، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر قبلہ حکیم سرکار کے درجات بلند فرمائے اور ان کا فیض عام فرمائے، ہمیں فیض سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ سبحان اللہ۔